الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چاہے وہ شخص عرب کا ہو یا عجم کا ہو، ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زمین و آسمان کی جتنی بھی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہا ہے ہمیں دستیاب ہو جائیں۔ کوئی شخص مایوس نہیں رہنا چاہتا ہے، کوئی شخص برکتوں سے دور نہیں رہنا چاہتا ہے، کوئی شخص برکتوں کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے لوگ چاہے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، برکتیں تو سب کو چاہیے اور زمین و آسمان کی پوری برکتیں چاہیے، لیکن ہم ان برکتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ نے کیا طریقہ بتلایا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت ہے؟ آپ کے صحابہ نے کیا عمل کیا؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان چاہتا تو بہت ہے لیکن کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی جو برکتیں ہیں، زمین و آسمان کی جو نعمتیں ہیں، زمین و آسمان کی جو آسائشیں ہیں، ان ساری چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے اور چھپا کر نہیں رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی جانتا نہیں ہے کہ کیسے مل سکتی ہیں، کیسے حاصل ہو سکتی ہیں، کیسے انسان کو دستیاب ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کوئی ہر کسی کو معلوم ہے، سب کوئی جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے عطا کرے گا۔ پریشانی کہاں آتی ہے؟ پریشانی اس وقت آتی ہے جب انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، جب انسان کے عمل کرنے کی باری آتی ہے، یا انسان جب اس میدان میں آتا ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو وہ کر نہیں پاتا ہے، شیطان آ کر کے اس کے بیچ میں روڑا بن جاتا ہے، شیطان آ کر کے اس کے بیچ میں دیوار بن جاتا ہے اور وہ انسان وہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کس کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کا یا ایھا الناس نہیں کا، یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالی بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیا لانا ہے؟ یہاں پر ایک شوشہ ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا
زمین کی ایک برکتیں، آسمان کی برکتیں، زمین و آسمان کی نعمتیں ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی آسائش والی گزارنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ ایمان تو لے آئے، یہ تو تم مان رہے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کیا اس سے کام بن جائے گا؟ یہ تو جانتے ہو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کیا اس سے کام بن جائے گا؟ نہیں، وہ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ تقاضوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف 96 نمبر آیت میں جو ارشاد فرمایا، شروع میں نے جو آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیتے، یعنی اللہ پر ایمان لے آتے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرتے، جن چیزوں سے منع کر رہا ہے ان سے رک جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں اس پر ایمان لاتے، اور ساتھ ہی ساتھ جسے ایمان لاتے عمل کرتے اور جن چیزوں سے روک رہے ہیں اس سے رک جاتے، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ برکتیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کھول دیتا۔ ایک بات ایمان لانا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بستیوں والوں سے ایمان لانے کو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے کو، یہ دو چیزیں آئیں، صرف دو چیزیں ہیں۔ دو چیزیں اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی جو برکتیں ہیں ان پر کھول دیتا ہے، یعنی کھول دے گا اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ لیکن بستیوں والوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ پر ایمان ہے۔ کہیں گے نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ پر ایمان ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں انسان اس کو پورا کر رہا ہے۔ رسول اللہ پر ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں کیا انسان ان کو پورا کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں، جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں انسانوں پر آ رہی ہیں، ساری پریشانیوں کا شکار وہ شخص ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، اس کے اوپر ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا بتلایا؟ ہمیں اور آپ کو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ایمان لانا ہے ارکان اسلام پر، ارکان لانا ہے ارکان ایمان پر، ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر ایمان ایک شخص لے آئے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ یہ ہے ایمان لانے کا مطلب، کہ جو بھی ارکان اسلام، کتنے ارکان اسلام؟ 5 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں، ان 11 پر ایک شخص ایمان لے آتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد جو کچھ اس کے تقاضے ہیں، ارکان اسلام مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ شخص کسی غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے خاص کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر رہا ہے۔ اس کے بعد نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ نماز ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں پر عمل کر رہا ہے، اور پھر جب داخل ہو جاتا ہے ارکان ایمان میں، اور ارکان ایمان میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر، آخر تک
پورے ارکان ایمان پر ایمان لے آتا ہے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طلب کیا تھا ان بستیوں والوں سے؟ کہا تھا ایمان لے آئیں یہ لوگ. تو ایمان لے آیا ایک شخص اور اس کے بعد تقوی اختیار کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں اس کے اوپر کھول دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس پر عمل کر لوں اور اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں کسی سے نہ سوال کروں، کسی سے پھر دوبارہ میں سوال نہ کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ. یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب کسی غیر اللہ کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکے گا، کسی غیر اللہ کے سامنے آپ کا ہاتھ نہیں پھیلے گا، کسی غیر اللہ پر آپ نظر و نیاز نہیں کریں گے اور کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے. جو شریعت اسلامیہ نے آپ کو طریقہ بتلایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایمان لانے کا حق ادا کر دیا. پہلی چیز کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اور پہلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستیوں والوں سے کیا کہا تھا؟ آمنوا واتقوا، ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو. ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور ارکان اسلام پر، ارکان ایمان پر، ساری چیزوں پر ایمان لاؤ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو. یہ ہے ایمان لانے کا مطلب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز کیا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا. تقوی کی راہ اختیار کرتے، اگر وہ تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کے اوپر برکتوں کے انبار لگ جاتے. تقوی کی راہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں خوف الہی کی راہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی راہ اختیار کرنا. یہ ہے تقوی. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے رک جائے، منہیات کا مطلب جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور مامورات پر عمل کرنے لگے. مامورات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر چلنے لگے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کا تقوی اختیار کر لیا. یہ ہے تقوی اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں خوف الہی کی راہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لینا. تقوی کا مطلب مزید وضاحت سے اگر جاننا چاہتے ہیں آپ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو تقوی کا مفہوم انہوں نے کیا بتلایا؟ تقوی کا مفہوم ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے تقوی کا مفہوم، کسے کہتے ہیں تقوی؟ جیسے آپ کو میں نے بتلایا کہ تقوی کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ خوف الہی کی راہ اختیار کرنا، اللہ کا خوف بٹھانا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا مفہوم کیا بتلایا؟ آپ نے سائل سے سوال کیا کہ آپ کو کسی خاردار درخت سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ خاردار درخت یعنی جھاڑی، ایسی جھاڑی جو بالکل راستہ اس میں نہ ہو، تھوڑا سا راستہ کہیں سے نکل رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اسی سے انسان کو گزرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے پوچھا کہ کیا کبھی کسی خاردار درخت کے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو سائل نے کہا کہ ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ہم خاردار درخت اور جھاڑی سے گزر کر کے نکلے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ اس خاردار درخت جھاڑی سے کیسے تمہارا گزرنا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا، سائل نے کہا کہ ہم اپنے دامن کو بچا بچا کر کے اس انداز سے نکلتے ہیں کہ ہم کہیں درختوں کے یا کانٹوں سے الجھ نہ جائیں یا ہمارا دامن اس سے الجھ نہ جائے. ہم کسی طرح سے بچا بچا کر کے خاردار جھاڑی سے اپنے آپ کو باہر نکال لے جاتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ جس طرح سے
تم خاردار جھاڑی سے اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا کر کے نکلتے ہو کہ تمہارا دامن کہیں لپٹ نہ جائے، تمہارے دامن سے کہیں یہ کانٹے الجھ نہ جائیں اور تم اپنے آپ کو باہر نکال لے جاتے ہو۔ تقویٰ یہی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا خاردار جھاڑی کی طرح سے ہے، کانٹوں کی طرح سے، ہر قدم پر فتنہ ہے، ہر قدم پر فساد ہے، ہر قدم پر نافرمانی بکھرے ہوئے ہیں، ہر قدم پر فتنہ و فساد کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بچا کر نکلنا نہیں چاہے گا وہ پریشان ہو جائے گا اور تقویٰ کی راہ وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں سے دامن اس طرح سے بچا کر کے نکلنا ہے کہ کانٹوں سے اپنے دامن کو کسی طرح سے الجھنے سے بچا لے۔ دراصل یہی تقویٰ ہے۔ اور دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے طلب کی ہیں، ایمان لانا اور تقویٰ اختیار کرنا۔ تقویٰ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص وقت ہے، اس وقت ہم نے تقویٰ اختیار کر لیا، بڑھاپا آیا تقویٰ ہم اختیار کر لیں گے، جوانی میں تقویٰ اختیار کر لیں گے، کہیں کسی ملک میں جا کر تقویٰ اختیار کر لیں گے، ماہ رمضان میں تقویٰ اختیار کر لیں گے، ماہ ربیع الاول میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، کوئی ایک وقت تقویٰ کا نہیں ہے، ہمیشہ تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی کی روایت ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو، رات ہو دن ہو، بوڑھے ہو جوان ہو، کیسے بھی ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور خطا ہو جانے کے بعد نیکی کرو۔ یعنی اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے اور نیکیاں کرو کہ وہ برائی کو مٹا دیتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں رکھی ہیں، لیکن آپ کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کب ہیں؟ اس وقت جب ایمان لائیں اور ایمان لانے کے تقاضے کو پورا کریں اور تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ اختیار کرنے کے تقاضے کو پورا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دے گا، اور ہمیں پھر نہ دنیا میں پریشانی ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اور نہ آخرت میں انشاءاللہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم جس طرح سے ایمان لائے ہیں ہمیں ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس دنیا میں تمام فتنوں اور فساد سے محفوظ رکھ، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو راستہ تو نے بتایا ہے یا تیرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ان راستوں سے ہمیں محفوظ رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔